میرا یہ خیال ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریلیشن شپ کا کرائسس ہے. یعنی سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ ریلیشن شپ کا کرائسس ہے، اور بر صغیر میں ریلیشن شپ کا سب سے بڑے ڈیزاسٹر کا نام ہے، یا چند ایک بڑے ڈیزاسٹرز میں سے ایک نام ہے جو ہم ریلیشن شپ نبھا نہیں پائے. ریلیشن شپ کا کرائسس کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا ریلیشن شپ بنا کس بنیاد پہ تھا. یعنی 71 میں ہم ایک دوسرے سے کٹی ہو گئے، دو قوموں نے ایک دوسرے یا تو خلا لے لی یا طلاق دے دی، لیکن اس سے کوئی 24 برس پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہوا کس بنیاد پہ تھا؟ ہم ذرا اس کو تلاش کریں. یعنی ہم ایک دوسرے کے قریب کیوں آئے تھے، اور ہمارا رشتہ کس بنیاد پر ہوا تھا، اور پھر ہم 24 برس تک اگر ہمارا رشتہ جیسے تیسے چلا تو اس میں ہم اس رشتے کو نبھا کیوں نہ پائے، اور پھر ہم ایسے مقام پر کیسے آ گئے کہ پھر ہم ایک دوسرے کو باوجود اس کے کہ ہم نے لاٹھی ڈنڈے کا بھی استعمال کیا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو پائیں. یعنی ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کے لیے ہم نے قوت کا بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن ہم پھر بھی بکھر گئے، ٹوٹ گئے، الگ ہو گئے. تو اس کو ذرا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. تو کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی 71 سے شروع نہیں ہوتی، کہانی 47 سے بھی شروع نہیں ہوتی، کہانی 1857 سے شروع ہوتی ہے. 1857 میں ایک احساس اپنے نقطہ کمال پر پہنچا، اور وہ احساس جذبہ حریت میں ٹرانسفارم ہو گیا. وہ احساس تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ احساس تھا کہ محکومی کا احساس نور حریت سے منور ہو گیا. محکومی کا احساس جو ہے اس کو جذبہ حریت عطا ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں ایک ریٹیلیشن کی ایک ویو آئی، اور اس ریٹیلیشن کی ویو کو وہ سسٹین نہیں کر سکی، وہ پھر دبا دی گئی. اس میں ہم پھر اس کے بعد اور زیادہ ہماری دھنائی پٹائی لگی، خاصا ہمیں اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑا. لیکن وہ چنگاری جو تھی، وہ چنگاری جب ایک دفعہ روشن ہوئی اور اس نے اندھیروں میں کچھ ہمیں دکھانے میں کامیاب ہو گئی، تو پھر جو اس چنگاری کے جلنے سے جو کچھ آنکھوں نے دیکھا تھا وہ پھر آنکھیں بھلا نہیں سکیں. یعنی چنگاری بجھنے کے باوجود بھی وہ سپنا جو اس چنگاری کی روشنی میں قوم کو نظر آ چکا تھا، پھر وہ سپنا جو ہے پھر وہ کچھ عرصے کے بعد لیکن اب قوم کی اسٹریٹجی چینج ہوئی. اب پھر اس میں سر سید آتے ہیں، اس میں اور لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد کانگریس آتی ہے، پھر وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. پھر 1906 میں کیا ہوا کہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور مسلم لیگ کا پہلا اجلاس جو ہے، جو اس کا قیام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی. اور پھر یہاں سے یعنی 1857 سے 1906 تک کی ایک جدوجہد ہے، پھر 1906 سے لے کے 1947 تک کی ایک جدوجہد ہے. اگر آپ 1857 سے کہانی شروع ہوتی ہے تو 1857 سے 1947 کی جو جدوجہد ہے اس کو آپ 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، کہ 1857 سے 1906 تک اور 1906 سے 1947 تک. تو 1906 سے 1947 تک پھر کئی اور چیزیں ہوئیں، اور اس میں ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلمان بر صغیر کا ایک نہیں تھا. بر صغیر کا مسلمان، اس کی قدر مشترک صرف ایک تھی کہ وہ ہر جگہ پٹ رہا تھا. اس کی قدر مشترک صرف ایک تھی کہ وہ محکومی اور محرومی کی نفسیات اس کے اندر ایک قدر مشترک تھی. اس کے اندر للہیت کا عنصر قدر مشترک نہیں بنا تھا اس وقت. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا پھیلاؤ، بر صغیر بہت بڑا خطہ تھا. بر صغیر کے اندر طرح طرح کے، بر صغیر کا پٹھان، بر صغیر کے پنجابی، بر صغیر کے لکھنؤ کے لوگ، بر صغیر کے مدراسی، بر صغیر کے بنگالی، بر صغیر کے بہاری، بر صغیر کے یو پی والے،
بر صغیر کے بلوچی، بر صغیر کے سندھی، لیکن بر صغیر کے جو مسلمان تھے، یعنی ہوا کیا کہ ہماری ایک بڑی سماجی ضرورت، ہماری ایک بہت بڑی انفرادی ضرورت، ہماری بہت بڑی انفرادی ضرورت تھی، اور ہماری انفرادی ضرورت یہ تھی کہ ہمیں، یعنی ایک ضرورت وہ تھی جس کا اس وقت کے لوگوں کو شدت سے احساس تھا، ایک ضرورت وہ تھی جس کا اس وقت کے لوگوں کو شدت سے احساس نہیں تھا۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا، ہماری وہ ضرورت جس کا ہمیں شدت سے احساس ہو گیا تھا اور وہ ہماری قدر مشترک بنی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم محکوم ہیں، ہمیں آزادی کی ضرورت ہے، ہم یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور ایک سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو کہہ لیجئے تناظر میں اگر ہم اسے دیکھیں تو مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہندو آگے نہ نکل جائیں، شاید انگریز ہندوؤں کو ہم پہ زیادہ ترجیح دینے لگ گئے ہیں۔ 1857 کا کہ پوسٹ وار آف انڈیپینڈنس کا سینیریو تو کچھ اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا تھا، تو مسلمانوں میں ایک خوف اور ایک انسیکیورٹی کا عنصر تھا۔ فرد کی سطح پر مسلمانوں کو یہ مشکل تھی، اور اس مشکل کا اور اس پریشانی کا انہیں شدت سے احساس بھی تھا، اور یہ ان کی ضرورت بھی تھی، اور یہ ان کی جائز ضرورت تھی کہ ان کے معاشی مسائل حل ہوں، ان کا جو سماجی اور شخصی تشخص ہے وہ بحال کیا جائے، ان کا جو احساس ہے محکومی والا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک غلامی کا سا احساس ہے، اس کا ازالہ ہو کسی طرح سے، تو یہ ان کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کی ایک اور بھی بہت بڑی ضرورت تھی، اور ان کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ ان کی دوسری بڑی ضرورت تھی جو کہ زیادہ بڑی ضرورت تھی، وہ تھی ان کے ایمان پہ کام کیا جائے، ان کی جو علم کی کمی ہے وہ دور کی جائے، ان کے جو اخلاقی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں، ان کی تربیہ کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کو دینی شعور عطا ہو۔ یہ بھی مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور مسلمان اس وقت ایک نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ہوا کیا، یہ اتنی تیزی سے عالمی صورتحال چینج ہو رہی تھی، دو بڑی عالمی جنگیں اس زمانے میں ہو گئیں، یہ آپ 1906 سے 1947 کے درمیان دو بڑی عالمی جنگیں ہوئیں۔ اس کے دوران آپ کی خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس دوران میں آپ کی دنیا میں نیشن اسٹیٹس ایمرج ہونا شروع ہوئیں، ایمپائرز تحلیل ہونا شروع ہوئیں، یہ دنیا کے اندر بہت بڑے چینج آ رہے تھے۔ پھر دنیا میں پھر بر صغیر کے لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب انگریز جو ہیں وہ اپنا کوئی لانگ ٹرم فیوچر انڈیا کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑ رہے، اور وہ اب کچھ ان کا ہمیں پلان جو ہے یہاں رکنے والا نہیں نظر آتا، اس کا احساس لوگوں کو ہونے لگا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں، اور یہ بہت قوموں کی تاریخ میں یہ 40-50 سال کا پیریڈ کوئی بڑا پیریڈ نہیں ہے، قوموں کی تاریخ میں یہ ایک بہت چھوٹا پیریڈ ہے، اس کی حیثیت بہت چھوٹی ہے۔ تو 1906 سے 1947 جو کہ صرف 41 ایئرز ہے، بہت فاسٹ، بہت ہی سپیڈی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس میں جو مسلمان ہیں پورے بر صغیر میں، ان کو ہماری ایک چھوٹی ضرورت نے ان کو یعنی مسلمانوں کی جو چھوٹی ضرورت تھی، اور چھوٹی ضرورت وہی تھی کہ ہمارے معاشی مسائل تھے، ہماری جو ہے وہ بقا کے مسائل تھے، ہمارے انسیکیورٹی کے ایشوز تھے، یعنی ہمارا عدم تحفظ، ہمارے بقا کے کہہ لیجئے مسائل، ہمارے معاشی مسائل، ہماری کہہ لیجئے جو ہمیں محکومی سے نکالنے کی ضرورت تھی، اس نے ہمیں اس وقت کی ایک فضا ایسی پیدا ہوئی۔ اور سیاست، جب دیکھیں سیاست کے اپنے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، سیاسی جو کیمپین ہوتی ہے وہ قوموں کو ایک ڈائریکشن ضرور دیتی ہے، لیکن قوموں کی تعلیم و تربیہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 41 ایئرز کی اتنی اسپیڈی اور اتنی
پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی جد و جہد جس میں آپ کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں آپ کو اتنے سارے فرنٹس اس میں اوپن ہیں، اس میں آپ اپنی نسل نو کی اور اپنے لوگوں کی کوئی اچھی تعلیم و تربیہ کر سکیں گے. تو لیکن ایک آپ کی ضرورت تھی یعنی اس ضرورت کے تحت آپ ایک ہوئے، اور وہ ایک نعرہ تھا. وہ نعرہ بڑا اہم تھا. مطلب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ 1906 سے 1947 کے درمیان میں یہ نعرہ ایمرج ہوتا ہے. اس دوران میں ایک اور نعرہ ایمرج ہوتا ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. ان نعروں کا اپنا ایک میگنیٹزم تھا. ان نعروں کے میگنیٹزم میں ہم ہمارے اندر ایک اسلام سے محبت بہرحال موجود تھی. بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر فہم دین ہو یا نہ ہو، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ان کا دینی شعور بھلے کسی بھی ابتدائی سطح پر کھڑا ہو، عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے اندر جو دین سے محبت اور دین کے لیے دین کے نام پہ کچھ پیش کرنے کا جذبہ تھا، وہ الحمدللہ بر صغیر کے مسلمانوں میں شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوا. یعنی یہ کیفیت ان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. آج بھی یہی وہ کیفیت ہے جس کے ساتھ وہ سروائیو کر رہے ہیں. باقی ان کی دین کے ساتھ وابستگی ابھی ہم شعور اور فکری بنیادوں پر اور عملی بنیادوں پر شاید اس طرح استوار نہیں ہوئی. تو پورے بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ جو کہ سب الگ الگ تھے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، آپ لکھنؤ کا شاعر دہلی کے شاعر کو مشکل سے قبول کرتا تھا، وہ شاعر نہیں مانتا تھا. دہلی والا لکھنؤ والے کو نہیں قبول کرتا تھا. مطلب آپ کے یہاں لطیفے ہوتے تھے، آپ کے یہاں بہاری، اور آج بھی آپ اس کی ایک تاثر پاتے ہیں. مطلب ہماری جو ہمارے اندر جو علاقائی تعصبات تھے وہ ہمارے اندر موجود تھے. ہمارے اندر یعنی ہم سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لوگوں سے کوئی بہت قریب لوگ نہیں تھے. ہمارے یہاں پٹھان جو تھا وہ یو پی کے لوگوں کے ساتھ اس درجے کے مراسم نہیں تھے. اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ان کی کلائمیٹ الگ ہے، ان کا ریجن الگ ہے، ان کا یعنی یہ ایک دور دراز کے علاقے ہیں، ان کا انٹریکشن بھی کم ہوتا تھا. یعنی مدراس کے لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا، یو پی کے لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا. تو یہ ایک کہہ لیجئے اس کے اندر جو تنوع تھا، اور وہ جو تنوع تھا وہ ان کے لہجے کا تنوع بھی ہے، ان کی صورتوں کا تنوع بھی ہے، ان کے مزاجوں کا تنوع بھی ہے، ان کی بعض کہہ لیجئے ثقافتی ان کے اندر ایک ثقافتی تنوع بھی ہے، ان کی بود و باش کا تنوع بھی ہے. یعنی بنگال میں مین فوڈ چاول ہے، پنجاب میں مین فوڈ گندم ہے. تو وہ تنوع جو ہے وہ موجود ہے. ان کے لباس کے اندر بھی ایک تنوع ہے، ان کے کہہ لیجئے آپ اگر ان کے طرز مہمانداری الگ ہے. تو لیکن ہم وہ نعرے میں اتنی قوت تھی. یعنی اب میں جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے، تحریک پاکستان نے جو نعرہ دیا اور تحریک پاکستان کے جو اکابرین تھے، انہوں نے اپنے اس عہد میں شاید اس سے بہتر اسٹریٹجی ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے کم وقت میں، اتنی فاسٹ ڈیولپمنٹس میں، اتنے سارے فرنٹس پہ لڑتے ہوئے اور آپ کو اس پورے کہہ لیجئے ایک بھنور سے نکال کے ایک ساحل پہ لے کر آ گئے. یہ ایک آسان بات نہیں تھی. لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ اتنی بڑی اور اتنی اعصاب شکن جد و جہد کے اندر ہمیں ایک نعرے کی قوت سے تو ایک کر دیا. یعنی ہم سب اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت ایک ہوئے، یا ہم اپنے نعرے کی ایک مقناطیسی قوت کی وجہ سے ایک ہوئے. اور وہ نعرہ تھا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں اور یہ اسلام کے لیے ہمیں ایک وطن چاہیے. اصل میں ہمیں ایک وطن چاہیے تھا. ہمیں اپنی معاشی اور اپنی سماجی اور ہمیں اپنی ایک محکومی کا ازالہ کرنے کا ایک ارینجمنٹ چاہیے تھا. اور پھر ہمیں نظر آیا کہ اچھا ایک اگر ایسی لینڈ مل جائے، اگر ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں ہم واقعی اپنی یعنی ہم مسلمان بھی ہیں، ہماری دینی ضروریات بھی وہاں صحیح سے پوری ہوں، ہم اللہ کا بندہ ہونے کا
فرد کی سطح پر کیا مطلب ہے اللہ کا بندہ ہونے کا، معاشرتی سطح پر کیا مطلب ہے اللہ کا بندہ ہونے کا، تہذیبی سطح پر کیا مطلب ہے، اللہ کی بندگی کے نظام کون سے ہیں، اللہ کی بندگی کا ماحول کون سا ہے، اس کی آئیڈیل ڈیمانسٹریشن کے لیے اگر ہمیں ایک پیس آف لینڈ مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو ہمارا یہ ویژن اچھا یہ ہمارے بڑوں کا ویژن، ہمارے کئی بڑے ایسے تھے جن کا یہ ویژن تھا، ہمارے اکابرین اس خواب کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، ہمارے بعض اکابرین اس خواب میں بے انتہا مخلص اور بے انتہا سنجیدہ بھی تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی جو مسلم سوسائٹی کی ڈائیورسٹی تھی، اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک یونیفیکیشن لانے کے لیے اور ان کے اندر ایک کامن فیکٹر اور ایک کامن تھریڈ میں ان کو پیرونے کے لیے ایک نعرہ جو تھا وہ وقتی ضرورت اور وقتی جد و جہد میں تو ساتھ آ سکتا تھا، لیکن لانگ ٹرم یعنی وہ نعرہ جو تھا وہ ہمیں لڑنے مرنے مٹ جانے اور تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے اکسا تو سکتا تھا، اور یہ بہت بڑا کام تھا اس کا، اور اس نے یہ کیا۔ ہم نے کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے قربانیاں دی اور ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ جب پاکستان کی سرحد پہ پہنچتے تھے اور انہیں یہ پتہ لگتا تھا بارڈر کراس کر کے کہ ہم پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، تو انہیں صرف یہ پتہ ہونا کرتے تھے کہ کیا یہ جگہ پاکستان ہے، اور جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں جب انہیں احساس ہوا کہ یہ مقدس زمین آ گئی ہے تو سجدے میں گرے، اور زخموں سے اور فاقوں سے اور تکالیف سے اتنے بے حال تھے کہ سجدے میں جب گرے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے، اور ادھر ہی اسی جگہ پر جان کا نذرانہ دے بیٹھے۔ تو یہ جذبہ تھا جس سے ہم سب جمع ہوئے۔ لیکن اب ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، اور دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تعلق بنتا کیسے، اور تعلق مستحکم کیسے ہوتا ہے، اور پھر تعلق کمزور کیسے ہوتا ہے، اور پھر تعلق ٹوٹتا کیسے۔ یعنی میں نے 4 باتیں عرض کی، تعلق بنتا کیسے، تعلق مستحکم کیسے ہوتا ہے، یعنی تعلق بنا، تعلق مستحکم ہوا، تعلق کمزور ہوا، اور تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ سائیکل قوموں کی زندگی میں کیسے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، یہ ایک، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے، ہماری اپنی بھی اور ہمارے بعد والی نسل کی بھی، کہ وہ اس سائیکل کو اور اس سائیکل کی سینسٹیوٹی کو ریئلائز کریں، اور اس سے ہم اپنے عمل اور اپنے منہج زندگی کی اصلاح کریں۔ دیکھیے، کسی تعلق کے پیدا ہونے کی سب سے کمزور سطح یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت پیدا ہو۔ ضرورت کے تحت بننے والا تعلق، اس سے زیادہ ناپائیدار تعلق کوئی نہیں۔ اس سے اوپر کا تعلق وہ ہے کہ ضرورت اور جذبات اور خواہشات، یعنی ضرورت کو جذبات اور خواہشات بھی میسر آ جائیں، تعلق اس سے کچھ تھوڑا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری ایک ضرورت تھی، بر صغیر کے تمام مسلمان، دیکھیں ضرورت ہر بر صغیر کے انسان کی تھی، سکھوں کی بھی ضرورت تھی، ہندوؤں کی بھی ضرورت تھی، بر صغیر میں مسلمانوں کی بھی ضرورت تھی کہ ان کو ظلم کے نظام سے یا مجبوری اور محکومی کی کیفیت سے باہر نکلیں، ان کی جو فیوچر کی انسیکیورٹیز ہیں، ان کا جو سروائیول ہے، ان کا جو اکنامک سروائیول ہے، ان کی جو سائیکولوجیکل کہہ لیجئے سروائیول ہے، ان کی اس کا بندوبست ہو، تو یہ ان کی ضرورت تھی، اور یہ ان کی بہت اہم ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو ہم مطلب اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے اس کی، لیکن اس ضرورت کے تحت بننے والا تعلق جو ہے وہ ایک، یعنی وہ بہرحال اس کو اضافی دھاگوں کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اصل میں ایک بات میں اور بتاؤں، تعلق کا یہ جو دھاگا ہے، جو ضرورت کا جو کہہ لیجئے ضرورت کا جو کیڑا ہے، یہ جس دھاگے کو بنتا ہے، یہ ضرورت کا کیڑا کوئی بھی دھاگا بہت تیزی سے بن لیتا ہے، یعنی سب سے تیزی سے بنا جانے والا دھاگا یہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا دھاگا ہے،
دوسرا دھاگا وہ ہے جس میں جذبات اور خواہشات ایڈ ہو جائیں، یہ بھی تیزی سے بن دیا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا یعنی تعلق ضرورت کی سطح، تعلق جو ہے وہ جذبات اور خواہشات کی سطح پر پھر استوار ہو گیا، اور پھر تعلق اس سے اوپر کی سطح ہے کہ ہم تعلق کے اندر ایک مقصدیت، معنویت، ایک فکری کہہ لیجئے تناظر، تعلق کو ایک فکری تناظر میسر آ جائے، تعلق کو ایک نظریہ میسر آ جائے، تعلق کو ایک فکری کمک میسر آ جائے، اور اگر تعلق کو ایک ایمانی قوت میسر آ جائے، تعلق کو ایک کسی بڑے نظریے کی قوت جو ہے وہ اس تعلق کو تھامنے کا کہہ لیجیے ذمہ لے لے، تو پھر یہ تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تعلق کو باندھنے کے یہ 3 دھاگے ہیں، تو ضرورت کا دھاگا جو ہے وہ بڑی جلدی بنا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں بن لیا جائے گا۔ بعض اوقات منٹوں میں یہ آپ کی ملاقات ہوئی کسی صاحب سے، اور 10 منٹ میں آپ کا تعلق ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ میری ضرورت ہے، اور اس نے بھانپ لیا کہ آپ اس کی ضرورت ہیں، تو آپ ایک جان 2 قالب ہو گئے، اور یہ 10-15 منٹ میں طے ہو گیا، کیونکہ ضرورت کے تحت جو تعلق کا دھاگا ہے وہ بڑی تیزی سے بنا جاتا ہے۔ پھر کچھ جذبات اور خواہشات بھی پیدا ہوئیں آپ کی، کچھ دل کا میلان بھی آپ کا آیا، تو یہ دل کا میلان یہ دوسرا دھاگا ہے، یہ پہلے دھاگے سے زیادہ مضبوط ہے۔ دھاگا جتنا مضبوط ہوگا اس کی بنت اتنی ہی سلو ہوگی، اس دھاگے کی وہ دھاگا اتنا ہی سست رفتاری سے بنا جائے گا، یہ اصول سمجھ لیں آپ۔ تو یہ دھاگا ذرا اور آہستہ آہستہ بنا گیا۔ لیکن جو فکر اور نظریے کا دھاگا ہے، جو تعلق کو تھامے رکھنے کا سب سے معتبر اور سب سے دیر پا اور سب سے مضبوط دھاگا ہے، اس کا بننا جو ہے وہ جلدی میں نہیں ہوتا، وہ اتنی جلدی نہیں بنا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلا دھاگا بھی باندھا، ہم نے دوسرا دھاگا بھی باندھا۔ پہلا دھاگا باندھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو آپ نے جیسے ہی بیان کریں گے سب کو محسوس تھا کہ ہاں یہ تو، یعنی کانگریس میں ہم کس دھاگے میں بندھے تھے؟ کانگریس میں بھی تو ہم آئے تھے نا، مسلم لیگ سے پہلے تو ہم کانگریس میں تھے نا، ہم نے کانگریس کی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنی محنت، کیونکہ وہ دھاگا کون سا تھا؟ وہ دھاگا یہی تھا نا، کانگریس میں ہم ایک دھاگے سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ دھاگا تھا کہ بھائی تمہاری بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ 1857 ہم نے لڑی ہے، کون سے دھاگے کے ساتھ لڑی ہے؟ پہلے دھاگے کے ساتھ لڑی ہے۔ پہلے دھاگے کو دوسرا دھاگا بھی میسر آ رہا تھا، ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا ہو رہا تھا، لیکن ضرورت ہمیں باندھے ہوئے تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر 1857 میں جیت جاتے، بالفرض ہم ایک تصور میں کرتے ہیں 1857 کی جنگ، فرض کریں ہم نے انہیں ڈنڈے مار کے انگریز کو بھگا دیا اور انگریز بھاگ گیا، اس کے بعد فساد ہوتا۔ کس میں فساد ہوتا؟ مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک فساد ہوتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے نظریے کی قوت نہیں تھی، اس کے پیچھے، اور نظریے کی سب سے بڑی قوت مذہب سے پیدا ہوتی ہے، نظریے کی سب سے بڑی قوت آسمانی مذاہب سے فراہم ہوتی ہے، اور آسمانی مذاہب میں سے بھی اس مذہب سے فراہم ہوتی ہے جس کو ہم الدین کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی جو دین برحق ہے اس سے فراہم ہوتی ہے۔ یعنی نظریے کی قوت جو ہے، یہ فکری قوت ہے، وہ تعقل سے بھی فراہم ہو سکتی ہے، وہ یعنی جسے ہم ریشنالٹی کہتے ہیں اس سے بھی فراہم ہو سکتی ہے، لیکن مذہب۔ اب ہوا کیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، 1857 سے 1906 کا ایک پیریڈ ہے، 1906 سے 1947 کا پیریڈ ہے، یعنی اس کو میں اس کا اجمالی ایک بہت ہی سرسری یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پس منظر کو پہلے بیان کر دوں، یعنی یہ پتہ لگے کہ ہمارا رشتہ ہوا کیسے تھا۔ مطلب لڑکی روٹ کے چلی گئی، ہماری طلاق ہو گئی، یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی ہمیں ملی کیسے تھی، مطلب ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی پہلی دفعہ، ہم یہ تو پہلے دیکھیں کہ ہم ملے کہاں تھے، یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم پہلا دھاگا ہم نے باندھا، دوسرا دھاگا ہمیں ملا جب ہم نے یہ نعرہ بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے یہ نعرہ بلند کیا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، تو اس میں وہ دوسرا دھاگا اس نے بننا شروع کیا
یہ دوسرے دھاگے کا ریشمی کیڑا تھا جس نے آہستہ آہستہ وہ دوسرا دھاگا ہمارے گرد باندھ دیا. اب ہم 2 دھاگوں میں بند گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ نعرہ بلند کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا معتبر حوالہ ہے جس سے ہم یہ بیان کر سکیں کہ لا الہ الا اللہ کی معنویت بر صغیر کے مسلمانوں پر واضح ہو جائے؟ اس کا ہم نے یہ میکینزم بنایا تھا. لا الہ الا اللہ کے نفس کی سطح پر کیا تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کے نتیجے میں فرد کی سطح پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، گھرانے کی خاندان کی سطح پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، معاشرے کی سطح پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ لا الہ الا اللہ قوم کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی کیا قوت رکھتا ہے، یہ تو ہم اس کا شعور تو نہیں رکھتے تھے. یعنی اس نعرے نے ہمارے اندر ایک ولولہ تو پیدا کیا، اس نعرے نے ہمارے ایمان اور ہمارے دینی شعور کی آبیاری نہیں کی. ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا. مطلب اگر ہم یہ تسلیم نہیں کر پائیں گے تو ہم اپنے مسئلے کو اس سطح پر جا کر نہیں سمجھ پائیں گے جس سطح پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی 1971 کا جو کہہ لیجئے جو ہمیں یہ جو ایمپیوٹیشن ہوئی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہماری ٹانگ یا ہمارا ہاتھ، ہم کہتے ہیں نا ہمارا بازو الگ ہو گیا، تو یہ جس سرطان کی وجہ سے یہ بازو الگ ہوا ہے، اس سرطان کا جرثومہ ہمارے بر صغیر کے اندر پچھلی صدی میں پیدا ہو گیا تھا اور ہم اس کا تریاق نہیں کر پائے، اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا آج اس شکل میں آیا ہے نا. ہم زخم کو دیکھ رہے ہیں، ہم زخم پیدا کرنے والے جراثیم کو دیکھنے کی لیاقت پیدا نہیں کر رہے. تو ہمیں اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ جو تیسرا جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم شعور کی سطح پر، فکری سطح پر، نظریاتی سطح پر ہم ایک نہیں ہو پائے. ہماری وہ اصل میں وہ ہماری تربیہ نہیں ہو سکی. ہم تعلیم و تربیہ، اور وہ تعلیم و تربیہ اس جد و جہد میں جو کہ ایک وار فوٹنگ پہ چل رہی تھی، جس کی اپنی ایک پیس تھا، جس کے اپنے چیلنجز تھے، اس میں ممکن بھی نہیں تھی. یعنی اگر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے اکابرین اس وقت قوم کا یہ آسان بات نہیں تھی، اور یہ اس سے ایکسپیکٹ کرنا یہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن 1947 کے بعد ہماری یہ ضرورت، ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھو، یعنی اب میں آپ کو وہ تھوڑا اور کھل کے اس کو بات کروں کہ دیکھیے 1906 سے 1947 کے درمیان ہم یہ بھول گئے 40 سالوں میں کہ ہم بنگالی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ ہم مسلمان پہلے، ہم بنگالی پہلے ہیں، یہ بھول گئے. ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں یہ یاد تھا. ہم پنجابی پہلے ہیں، یہ ہم بھول گئے. ہم مسلمان پہلے ہیں، یہ ہمیں یاد تھا. تو یہ کیفیت ہماری کچھ نعروں کی قوت سے پیدا ہوئی تھی، کسی تعلیم و تربیہ کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی تھی. ہمارے اندر یہ لیاقت عارضی لیاقت تھی. ہمارے اندر یہ لیاقت مستقل لیاقت بن جائے، اس کے لیے تعلیم و تربیہ کی ضرورت تھی ہمیں. ہم تعلیم و تربیہ کے بغیر یہ لیاقت نہیں پیدا، یعنی ہم کسی جلسے سے، کسی جلوس سے قوم کی زندگی میں یہ شعور اور لیاقت نہیں پیدا کر سکتے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. تو یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا. اور آپ دیکھیے کہ بنگال نے بڑی قربانیاں دی ہیں. مطلب بنگال کی قربانیاں کم قربانیاں نہیں ہیں. یعنی وہ قربانیاں کیوں دے پایا، اتنی بڑی قربانیاں. یعنی اگر بنگال کی قربانیاں، بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر بنگال کی قربانیوں کو نکال دیا جائے تحریک پاکستان سے تو پاکستان بننا آسان نہیں تھا. بنگال کی اتنی قربانیاں ہیں. بنگال میں مطلب مسلمانوں کی تعداد تو بنگال میں زیادہ تھی. یہاں تو سب پھیلے ہوئے تھے، اسکیٹرڈ تھے. آپ ایک جگہ تو نہیں تھے وہاں تو ایک. اور بنگال کے ساتھ کیا ہوا، بنگال کے ساتھ اس سے پہلے یہ ہوا تقسیم بنگال کا جو سانحہ بنگال کے اندر پیش آیا. مشرقی بنگال یعنی بنگال کا جو مغربی بنگال ہے، جسے ہم ویسٹ آف بنگال کہتے ہیں، وہ ذرا فائنینشلی اکنامیکلی بہتر تھا، اور جو ایسٹ آف بنگال ہے وہ فائنینشلی کمزور تھا. تو گورے نے انتظامی جو اسٹرانگ تھا ادھر ہندو زیادہ تھے، جو ویک تھا وہاں مسلمان زیادہ تھے. انگریز نے اپنے ضرورت کے تحت اسے تقسیم کیا، پھر اس کے بعد اس کو کینسل کیا. لیکن یہ بھی بنگال کے ساتھ ہوا. اور بنگال
بہت ساری اور بھی یعنی بنگال کے ساتھ بہت سے مسائل رہے، بہت ساری زیادتیاں ہوئیں. یعنی وہ زیادتیوں کا جو سفر ہے بنگال کے ساتھ، جو محرومی کی تاریخ ہے، وہ تو 47 سے یعنی وہ تو پہلے سے ہی چل رہی تھی. وہ تو پورے ہندوستان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، لیکن بنگال کے ساتھ کچھ اسپیشل زیادتیاں ہوئیں جو شاید جو ہمارے اس زمانے میں سندھ کے ساتھ اس درجے کی زیادتیاں نہیں ہوئیں جو بنگال کے ساتھ ہوئیں. اس زمانے میں پنجاب کے ساتھ اس درجے، یعنی انگریز کے دور کی بات کر رہا ہوں، یعنی انگریز کے دور میں بھی بنگال کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ دوسرے خطوں کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس سے زیادہ ہوئی ہیں. لیکن بنگال کی یہ اسپرٹ کہ تحریک پاکستان کے اندر وہ کھڑا ہے سب سے آگے اور قربانیاں دے رہا ہے، یہ بہت بڑی اسپرٹ ہے. یہ سیلف لیسنس کا یہ جوہر کہ وہ مطلب، اور الحمدللہ وہ ایک زبردست تحریک تھی. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا، کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں بلوچی ہوں یا میں پشتو ہوں یا میں سرائکی ہوں یا میں یو پی دہلی والا ہوں یا میں بہاری ہوں یا میں بنگالی ہوں. سبھی اپنے شناخت کا وہ حوالہ کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کے نام پہ ایک جد و جہد ہو رہی ہے، اور وہ جد و جہد میری اس ضرورت کو بھی پورا کر دے گی جو میری دوسری ضرورت، جو میری وہ ضرورت ہے جو مجھے پہلے سے میری ضرورت تھی. میری اس جد و جہد، یہ اگر جد و جہد کامیاب ہو گئی تو میری وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مجھے ایک ایسا آئیڈیل بھی مل جائے گا جو میں اپنے مذہب سے دور ہوں تو شاید اس میں کچھ میں وہ شاید یعنی وہ پاکستان کو نیکستان، یعنی ان کا تصور ایک نیکستان کا تصور تھا. وہ پاکستان نیکستان تھا اصل میں، نیکیوں کی سرزمین. تو وہ تو اس طرف آگے بڑھے تھے. لیکن پھر ہوا کیا کہ جب پاکستان بنا، جس میں ہم سب تو پاکستانی بھی بعد میں تھے، ہم سب تو مسلمان تھے. یعنی پاکستانی تو ہم بعد میں بنے نا، پاکستان تو نام بھی بعد میں آیا ہے، تو ہم پہلے کیا تھے؟ تحریک پاکستان جسے ہم کہتے ہیں وہ تحریک پاکستان کے نام سے نہیں تھی. تحریک پاکستان کے نام سے تو اس دن سے منسوب ہوئی ہے جس دن پاکستان کا نام آپ نے ڈالا ہے. پاکستان کا نام تو آپ نے بہت بعد میں ڈالا ہے. اس وقت تک تو تحریک اپنی وکٹری اننگ آپ نے اسکور کر چکے تھے، آپ جیتنے کی طرف جا رہے تھے. آپ اس کے بعد آپ نے پاکستان کا نام لیا ہے نا، مطلب آپ اپنی اننگ میں اسٹرانگ پوزیشن پہ جا چکے تھے. اس کے بعد آپ نے پاکستان کا نام، تو اسے ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں. اور پھر پاکستان کا نام آنے کے بعد آپ کو یاد آیا نا کہ میں پاکستانی، اچھا تو میں پاکستانی بھی کہلا سکتا ہوں. لیکن آپ تو اصل میں تحریک پاکستان پاکستانی ہونے کے احساس کی وجہ سے ون نہیں ہوئی ہے. تحریک پاکستان ہمارے مسلمان ہونے کے احساس کے زور پر آپ نے تحریک پاکستان کو ون کیا ہے. تحریک پاکستان کو آپ نے پاکستانی ہونے کے احساس کی بنیاد پر ون نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان کا تو نام ہی اس تحریک میں بہت بعد میں آیا ہے، جب مطلب آپ کے آخری اوور رہ گئے تھے، آپ تو اچھا مطلب کھیل چکے تھے آپ تو اپنا. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا یہ دیکھیے، اتنی بڑی جد و جہد اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آپ نے ایک ملک لیا جس میں آپ تو مطلب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ تو یہ کہہ رہے تھے، اس کے لیے قربانی دے رہے تھے اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے. 24 سال کے اندر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یاد آیا کہ نہیں یہ ترتیب، آپ نے یہ ترتیب بدل لی. آپ نے کہا نہیں، میں پہلے بنگالی ہوں بعد میں کچھ اور ہوں، میں پہلے پنجابی ہوں یا میں پہلے یہ ہوں. تو یہ فرق یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ آپ تیسرا دھاگا نہیں باندھ سکے تعلق کا. دوسرا دھاگا ٹھنڈا پڑ گیا، تیسرا، اور جو پہلا دھاگا تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو اب کوئی دھاگا ہی نہیں تھا. اور پھر جب یہ صورتحال درپیش آ گئی تو 1970 میں اور 1971 میں ہم نے دھاگا تو کوئی نہیں باندھا، لیکن ہم نے لاٹھی ڈنڈے سے اس مطلب بٹوارے کو یا اس شیرازے کو بکھرنے سے روکنے کے لیے آپ نے قوت کا استعمال کیا، لیکن پھر بھی آپ نہیں کر سکے. تو یہ 24 سال بڑی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک اور 2 مثالیں اور بھی آپ سے عرض کروں جو اس کی ایک اور کہہ لیجئے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب 2 انسانوں کی کہہ لیجئے ایک عورت اور ایک مرد کی ایک تعلق ہوتا ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے اور ایک شادی ہوتی ہے اور ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے، تو یہ گھر کیسے بنتا ہے؟ یہ تعلق بھی 3 سطحیں ہیں. وہی ایک سب سے کمزور سطح یہ ہے کہ ضرورت ہے، میں کب تک اکیلی زندگی گزاروں یا میں کب تک
اکیلا زندگی گزاروں، آفس جانا ہوتا ہے، تیار ہونا ہوتا ہے، اب میں مطلب ناشتے کے لیے امی کو کب تک کہتا رہوں، کوئی ایسا ہو جو مجھے ناشتہ بنا کے دے، ضرورت کوئی ایسا ہو جو میرا خیال رکھے، مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ضرورت۔ پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ پھر تعلق کا دوسرا دھاگا اگر آپ مطلب بنا لیتے ہیں، اس میں آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کو ایک محبت ہوتی ہے، آپ کو ایک آپ کے جذبات ہوتے ہیں۔ پھر تعلق کا تیسرا دھارا ہے۔ اصل میں یہ جو گھر وجود میں آتا ہے، اس کی ایک مقصدیت ہے، اس کی ایک معنویت ہے۔ اگر ہم اس معنویت کو نہیں پہچان سکیں کہ گھر بنتا کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح مطلب کیا دین نے نکاح جو پروپوز کیا ہے وہ اس لیے پروپوز کیا ہے کہ صبح آپ کو جاب پہ جانا ہے ملٹی نیشنل کمپنی کی، تو اس میں آپ کو چائے ٹائم پہ مل جائے اور کپڑے استری ہو جائیں، اس لیے آپ کی شادی کرائی جاتی ہے۔ مطلب شادی کرانے کا مقصد کیا ہے؟ شادی کرانے کا کوئی مقصد ہے نا، تو وہ جو مقصد ہے، جو اس کا فکری نظری پہلو ہے، اگر وہ نظری اور فکری پہلو ہمارے تعلق کی معنویت کو ممکن نہ کر رہا ہو، تو یہ جو تعلق ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کھوکھلا۔ وہ جذبات جو ہیں 3 سال کے بعد جذبات کی وہ کیفیت نہیں رہتی، 10 سال بعد جذبات اور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اور ضرورت کب ایک اسٹیج پہ آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ تم سے اچھی تو یہ ماسی ہے، تو میں ماسی نہ رکھ لوں۔ ضرورت پھر پیسے اور پیڈ سرونٹس، پوری آپ کو لگتا ہے پیڈ سرونٹ زیادہ اچھا میرے کام وام کر دیتا ہے، مجھ سے منہ درازی بھی نہیں کرتا۔ تو اب وہ جو سائیکل میں نے عرض کی تھی کہ تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے، تعلق مستحکم کیسے ہوتا ہے، تعلق کمزور کیسے ہوتا ہے، اور تعلق ٹوٹتا کیسے، اگر یہ سائیکل ہم نے نہیں سمجھی، تعلق پیدا ہوا، تعلق مستحکم ہوا، اور اس کو اس استحکام پر رکھنا ہے، اس حالت استحکام میں میں تعلق کی اس اعلیٰ سطح پر اس کو مینٹین کروں، یہ اس کے لیے بڑی لیاقت درکار ہے۔ اس کے لیے یہ تعلق کے تینوں حوالے، میں تعلق کا جو پہلا حوالہ میں نے عرض کیا، میں اس کی نفی نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، لیکن جو تعلق کا اعلیٰ تر حوالہ ہے وہ اگر محو ہو جائے، آپ بتائیے طلاق کی شرح ہمارے وطن میں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ڈائیورس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلق کا جو تیسرا دھاگا ہے، جس کو اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو نظریے کی قوت ہے، اگر وہ نظریے کی قوت محض اپنی عقل سے پیدا ہو رہی ہے تو بھی اس کے اندر ایک قوت ہے، لیکن اگر وہ کسی مذہب سے فراہم ہو رہی ہے تو سب سے مضبوط قوت ہے۔ وہ آپ کو یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں ہم سقوط ڈھاکہ، میں اس دن سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم یہ بات کہہ پائیں، ہم میں سے بہت سے لوگ، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں نے فلاں سے اپنا تعلق توڑا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے فلاں سے اپنا تعلق توڑا، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری بھی زیادتی تھی، اس کی اگر زیادتی تھی تو میں نے بھی زیادتی کی تھی۔ اگر ہم یہ کہنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں فرد کی سطح پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سقوط ڈھاکہ سے وہ سیکھا جو فرد کی سطح پر اس کا لیسن ہے، کیونکہ یہ ریلیشن شپ کا ڈائلیما ہے، یہ ریلیشن شپ کا کرائسس ہے جو ہم سقوط ڈھاکہ کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسے سیاسی منظر نامے اور سیاسی کرائسس کہہ کے ہم یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہیں، یعنی فرد کی سطح پر یعنی مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سے اپنی نگاہ کو چرانا ہے۔ اور ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی جو 20 قومیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں زبان کے اعتبار سے تو 100 سے زیادہ قومیں ہیں جو مسلمان ہیں، مطلب اگر آپ الگ الگ لیں تو بہت ساری ہیں، وہ کم ہیں کیا؟ اتنی ساری ہیں۔ وہ سب بھول جائیں اس بات کو کہ میں بلوچی ہوں اور میں گلگتی ہوں
اور میں سرائکی ہوں اور میں مدراسی ہوں، یہ اس کے لیے وہ تیسرا دھاگا درکار تھا آپ کو. اور وہ دھاگا سب سے کامیابی سے کس نے پرو کے دکھایا؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے مواخات. اس کی سب سے بڑی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کے اندر کیا. وہ دھاگا ایسا مضبوط تھا، ایسا مضبوط تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے تو اتنا زبردست ایکسپیریمنٹ موجود تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے کے بعد جو دوسری ریاست قائم ہوئی دنیا میں وہ پاکستان قائم ہوئی، لیکن ہماری نگاہ میں یہ نہیں رہا کہ مدینے میں جو دھاگا تھا اس ریاست کو بننے والا وہ بڑا مضبوط دھاگا تھا. آپ کے پاس وہ دھاگا موجود ہی نہیں تھا. آپ تو ایک عارضی دھاگے سے اس کو یعنی وہ نعرے کی قوت کہاں تک ساتھ دیتی، اس نعرے کی قوت نے آپ کو پاکستان بنوا دیا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب آپ کو تربیہ اور علم درکار تھا، وہ تربیہ اور علم آپ نہیں فراہم کر سکے. ہم وہ دھاگا نہیں بن سکے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینہ جب بنا ہے، جنگ کسی کیفیت ہے، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے. بدر کا واقعہ اور ہجرت مدینہ اور بدر کے واقعے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 سے 1.5 سال کا فاصلہ ہے. اس کے بعد بدر آ گئی. بدر سے پہلے 2-3 اور کہہ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر صحابہ کو روانہ کیا، کچھ ضرورت پیش آئی تو آپ تو حالت جنگ، آپ پوری 10 سال کی مدنی زندگی ہے. مدنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کی مدنی زندگی میں اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ کتنے وارز یا جہاد کے کتنے یا غزوات کتنے پیش آئے ہیں اور جنگیں کتنی پیش آئی ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تقریباً ہر مہینے میں اوسط اس کا تقریباً ہر مہینہ 1.5 مہینے میں آپ کو ایک پیش آ رہا ہے. تو اس سے زیادہ اسٹیٹ آف وار میں تو ہم نہیں تھے. ہماری جدوجہد تو 41 ایئرز پر محیط تھی. تو ہم خیر اس وقت نہیں کر سکے، وہ ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو 24 سال ہمیں ملے ہم اس میں بھی نہیں کر سکے. اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس 71 کے بعد ابھی جو 47 ایئرز ہمیں ملے 1971 سے 2018 تک ہم ابھی بھی نہیں کر سکے. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ تیسرا دھاگا میسر آ گیا ہے جو ہمارے تعلق کو اس درجے پر باندھ دے؟ ہمارے تعلق کو اس درجے پہ کیسے باندھے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تو میں نے فرد کی مثال دی نا کہ ہمارے طلاق کی شرح گر رہی ہے، وہ یعنی گھرانے کے ٹوٹنے کی، یعنی گھرانے ٹوٹ رہے ہیں اور طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. 1971 میں طلاق کی شرح کتنی تھی؟ اس وقت کم تھی، اس وقت زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریلیشن شپ کرائسس سے نکلے نہیں ہیں، ریلیشن شپ کرائسس میں بڑھے ہیں ہم. قوموں کا تعلق تو بہت بات کی بات ہے، معاشروں کا تعلق یعنی سب سے تعلق کا سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ قومیں اپنے تعلق پہ راضی ہو جائیں. سب سے آسان مرحلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے اور شوہر کو بیوی گوارا ہونے لگے، بیوی کو شوہر گوارا ہونے لگے، باپ کو بیٹا گوارا ہونے لگے، بیٹے کو باپ گوارا ہونے لگے، بھائی کو بھائی گوارا ہونے لگے. اس وقت آپ مجھے بتائیے کہ باپ بیٹے کا تعلق اس وقت کیسا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ خراب ہے؟ ماں بیٹی کا تعلق کیسا ہے؟ بہن بھائی کا تعلق کیسا ہے؟ شوہر بیوی کا تعلق کیسا ہے؟ یعنی جن کا ٹوٹا نہیں ہے ان کا بھی اچھا نہیں ہے، اور باقیوں کا تو ٹوٹ رہا ہے. بہت ساروں کا تو ٹوٹ گیا ہے، جن کا ٹوٹا نہیں ہے ان کا اچھا نہیں ہے. یہ کیفیت ہے، مجموعی کیفیت. یہ یہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. تو جب ہم اس انسان سے اپنا تعلق نہیں نبھا پا رہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے پاس آ گیا ہے، میرے ساتھ رہنے پہ اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ میں تعلق نہیں نبھا پا رہا، تو میں بنگال کے ساتھ اور بلوچ کے ساتھ اور سرائکی کے ساتھ اور گلگت کے ساتھ، یہ تو یہ کیسے؟ بہت مشکل بات ہے. اب میں دوسری سطح بتاتا ہوں آپ کو. دوسری بات، یہ تو فرد سے تعلق کی بات ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے ادارے بنے جو دین کے نام پہ بنے، جس میں اسکول بنے ہیں، جس میں مدارس بنے ہیں، جس میں تحقیقی ادارے بنے ہیں، جس میں خدمت کے ادارے بنے ہیں، ویلفیئر کے ادارے بنے ہیں. آپ کو زکوٰۃ اور خیرات اور بہت سارے ایسے ادارے، مسجدیں، مدارس، اسکول،
خدمت کے اور پروجیکٹس، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر بھی جب لوگ جمع ہوئے تو تعلق کا پہلا دھاگا تھا، تعلق کا دوسرا دھاگا تھا، تیسرا دھاگا نہیں تھا، تیسرا دھاگا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ سے اگر میں آج ایک سوال کروں، آپ کیا ایسے کسی انسان کو نہیں جانتے جو کسی دین کے نام پر بننے والے ادارے میں امیدیں لے کے، جذبہ لے کے گیا ہو، اور اس نے اپنے 8-10 سال، 5 سال، 12 سال لگائے ہوں، اور اس کے بعد اس کا کسی اسٹیج پہ دل کھٹا ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو میں نہیں کرتا، کٹی؟ آپ کسی کو نہیں جانتے، اور ایسی مثالیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، اور ایسی مثالیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ریلیشن شپ کرائسس ہے۔ یعنی ایک فرد نے ایک ادارہ بنایا، اس نے کہا آئیے میں قوم کے لیے بڑا اچھا کام کروں گا، تو لوگوں نے کہا اچھا یہ اچھا کام ہے، واقعی اچھا کام، ہمیں کرنا چاہیے اچھا کام، چلو مل کے چلتے ہیں ان کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ تعلق نہیں بنا پائے ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں بن پایا۔ تو تعلق ٹوٹتا کیسے ہے؟ تعلق ٹوٹنے کی بھی، اب ایک تو تعلق مستحکم کیوں نہیں ہو پایا، اب ذرا اور ایک نظر دیکھتے ہیں۔ یعنی میں فرد کی سطح پر، گھرانے کی سطح پر، اداروں کی سطح پر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، وہ مطلب نہیں بن پایا۔ تو جب آپ ایک 400 گز کی جگہ پر آپ ایک ادارہ بناتے ہیں اور اس میں آپ چند لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کریں گے اور اس کا یہ مقصد ہوگا، اور اس کے اندر آپ اکٹھے نہیں چل پاتے، اور اس میں آپ کو مسائل پیش آتے ہیں اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو یہ جو یعنی 20, 25, 30 کروڑ لوگ جن میں اتنا تنوع ہے، ان کو تو تعلیم و تربیہ کی اور ایک بہت اعلیٰ سطح درکار ہے نا۔